السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے تکبر کا سزا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے کثرت گناہ اور فتنہ و فساد کی وجہ سے اسے بنی اسرائیل کا خلی کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے اپنے گناہوں سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا۔ ایک مرتبہ اس کا ایسا انسان سے گزر ہوا جسے بنی اسرائیل کا عابد کہا جاتا تھا۔ عابد کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب اس گنہگار نے عابد کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا بدترین آدمی ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا عابد ہے۔ اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کر دے۔ چنانچہ وہ عابد کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا عابد ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا بدبخت آدمی ہے، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ اسے بہت شرم محسوس ہوئی اور اس بدبخت سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو نئے سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم دیجیے، کیونکہ میں نے بدبخت کو بخش دیا ہے اور عابد کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے ہٹ کر بدبخت کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ یہ بات تم پر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا۔ ایک مرتبہ وہی شخص نظر آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہی شخص ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ اس شخص نے آ کر سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تیرے نفس نے کبھی تجھ سے یہ کہا ہے کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا، بخدا ایسا ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کا دل میں موجود تکبر کا اثر اس کے چہرے پر دیکھ لیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔